اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ سنائیے، حضرت ابراہیم پہ امتحانات ہیں، ان کا خلاصہ سنائیے، تو 2 لفظوں میں کہہ دینا، یقین اللہ نے سبق دیا یقین کا، اور دوسرا صبر کرنے کا سبق دیا اللہ نے۔ یہ 2 چیزیں کیوں؟ قرآن کی آیت میرے سامنے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ السلام علی من لا نبی بعدہ۔ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، طویل عرصہ کے بعد آج ایک مرتبہ پھر جامعہ مسجد دار التوحید و سنہ میں والد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جمعۃ المبارک کی پرنور نشست میں بیان کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بڑی بڑی جگہوں پہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، شاید اتنا روب دل پہ دماغ پہ نہیں ہوتا جتنا والد محترم کے اس علمی سٹیج پہ بیان کرتے ہوئے دل و دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے جو ارادہ لے کے آیا ہوں اس کے مطابق بیان کی توفیق عطا فرمائیں، اور میرا سنانے کے لحاظ سے، آپ کا سننے کے لحاظ سے شرح صدر فرما دیں، اور پھر مقصود اعظم کہ ہم نے جو سبق لینا ہے قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں۔ یکم ذی الحج ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے کئی خطبہ آج شروع کر رہے ہوں گے اور کئیوں نے پہلے سے کیے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا وہ سورہ بقرہ کی 124 نمبر آیت ہے۔ یہ آیت کریمہ جب میں تفاسیر کی روشنی میں اس کی گہرائی میں گیا تو مجھے یہ علم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 5 عنوان سمجھنے ہوں گے۔ کوشش تو کروں گا کہ اس مختصر وقت میں ان 5 عنوانات پہ گفتگو کر سکوں، نہیں تو جتنے ہوئے اللہ قبول فرما لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ان پہ امتحانات آئے، ان امتحانات کا مقصد کیا تھا، یہ پہلا سوال ہے اس آیت کریمہ میں۔ طلبہ کرام اور دیگر میرے بزرگ دوست اس عنوان کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں وہ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو امتحانات تھے ان کا مقصد کیا تھا، کیوں اللہ نے ان پہ اتنے امتحانات بھیجے؟ اور دوسری چیز کہ ان امتحانات کا عنوان کیا تھا؟ پھر تیسری چیز کہ آیا وہ امتحانات میں کامیاب بھی ہوئے یا کہ نہیں؟ اور چوتھی چیز کہ انہیں انعام کیا ملا؟ اور پانچویں چیز کہ جو انعام حضرت ابراہیم کو ملا آیا ان کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ یہ 5 سوال اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام نے ذکر فرمائے، میں انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی ایک بات تو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کئی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر تکلیفیں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایک شکوہ کی صورت بنا دیتے ہیں۔ فصیح لفظ شکوہ ہے، شکوہ غیر فصیح لفظ ہے، لیکن چونکہ چلتا ہے تو سب بولتے ہیں شکوہ۔ ایک شکوہ کی صورت بن جاتی ہے کہ مولا یہ کیا ہوا، ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیرے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر بھی اتنی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ تو سورہ عنکبوت کی ابتدا میں اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا گمان کر رکھا ہے مومنوں نے کہ ایمان لانے کے بعد ان پر کوئی تکلیفیں نہیں آئیں گی؟ بلکہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا بعض اوقات اتنی بڑی وہ آزمائش میں آ جائے گا، امتحان میں آ جائے گا وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن پھر بھی امتحانات، تو یہ ایمان والوں پہ امتحانات آیا کرتے ہیں۔ آج کسی کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، کسی کی کتنی اولاد زندگی میں چلی گئی دنیا سے، کسی کو مالی طور پہ دکھ لگ گیا، غم لگ گیا۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد اگر یہ تکلیفیں آ جائیں تو وہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اللہ ان کی آنے والی منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جتنے بھی امتحانات آئے نا، ان امتحانات کی تفصیل میں جاؤ تو ہر امتحان پہ بندہ ایک جمعہ پڑھا سکتا ہے، لیکن مختصر عرض کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو امتحان تھے ان سارے امتحانوں میں اللہ نے 2 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتقاد کو کامل بنانے کے لیے یقین کا سبق دیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو کمال عطا کرنے کے لیے صبر کا سبق دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے اوپر جتنے بھی امتحانات آئے، ایک مفسر نے لکھا
ان سارے امتحانوں میں دو چیزیں ہیں، یا تو ایک یقین کا سبق دیا گیا، دوسرا صبر کرنے کا ابراہیم علیہ السلام کو سبق دیا گیا ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ سنائیے، حضرت ابراہیم پہ امتحانات ہیں ان کا خلاصہ سنائیے، تو دو لفظوں میں کہہ دینا، یقین اللہ نے سبق دیا یقین کا، اور دوسرا صبر کرنے کا سبق دیا اللہ نے۔ یہ دو چیزیں کیوں؟ قرآن کی آیت میرے سامنے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ابراہیم امام بنے، اور امامت کے لیے اللہ نے فرمایا لما صبروا، پہلی چیز صبر، اور اس سے بھی پہلے چلے جاؤ تو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ امامت ان دو چیزوں کی وجہ سے ملا کرتی ہے، اور ابراہیم کو ہم نے امام بنایا تو ایک ان میں یقین کامل تھا تو عقیدہ مضبوط ہوا، عمل کامل کرنے کے لیے ہم نے انہیں صبر عطا کر دیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو امتحانات ہیں ان میں دو چیزیں ذکر ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ہم ذرا نظر کرتے ہیں کہ آیا اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو امتحانات آئے ان کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ پہلے میں نے کہہ دیا میں بڑی بڑی جگہوں پہ تقریر کرتا ہوں، مجھے اتنا بوجھ نہیں میرے ذہن پہ ہوتا۔ ابھی جب میں چترال گیا تھا رمضان شریف سے پہلے، وہاں جو پہلا پروگرام ہوا تھا میری پشت پہ پیچھے علماء کا ایک جمع غفیر بیٹھا تھا، ایک ایم پی اے شاید بیٹھا تھا یا بعد میں آیا ایم این اے، لیکن عالم تھے وہ بھی، کوئی بوجھ نہیں تھا ذہن پہ۔ اس سٹیج کا میرے اوپر بڑا بوجھ ہوتا ہے والد محترم کی نسبت سے کہ ساری زندگی انہوں نے علم بیان کیا اس سٹیج پہ بیٹھ کے۔ تو دعا کرے میرے لیے بھی اللہ آسانی فرمائے، آپ کے لیے بھی اللہ آسانی فرمائے کہ سننا آسان ہو، دلچسپی رہے۔ تو خطیب سے سننا ہو نا، کچھ میں ہوں یا کوئی اور ہو، میں تو خطیب نہیں ہوں، تے سبحان اللہ ذرا ساتھ ساتھ کبھی ہے نا تو پھر خطیب بھی سونا بیان کرتا ہے، کہو گے نا انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ مولا ہے تو تیرا برگزیدہ پیغمبر، پھر تو نے کیوں اتنے امتحانات اپنے پیغمبر سے لیے؟ رب تعالیٰ نے مجھے سمجھا دیا، اے میرے بندے ذرا میری ایک صفت پہ تو غور و فکر کرنا۔ وہ صفت رب نے اپنی ربوبیت والی ذکر کر کے سمجھا دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیے، ان امتحانات کا مقصد یہ تھا کہ رب نے اپنی ربوبیت کا ذکر کر کے سمجھایا کہ میں ابراہیم کو ایک کامل اور مکمل انسان بنانا چاہتا ہوں۔ یہ مقصد ہے۔ ابھی اس مقصد پہ خفا اور پردہ ہے۔ آپ کہو گے کیسے ابراہیم کو کامل و مکمل بنانا چاہتا؟ ربوبیت کا ذکر ہے نا، تربیت، یہ لفظ بتاتا ہے کہ مقصد تھا ابراہیم کی تربیت کرنا۔ مقصد کیا تھا؟ ان امتحانات سے حضرت ابراہیم کی تربیت کرنا۔ اب اس کو مزید میں کھولتا ہوں، اور یہ اگلا جملہ اللہ نے میرے دل میں القاء کیا، میں نے کہیں سے پڑھا نہیں، اگر پسند آئے تو پھر داد دے دینا، دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات کے اندر آزمایا۔ میرے دل میں سوال آیا، مولا تو نے ابراہیم سے امتحانات کیوں لیے؟ ان کا مقصد کیا؟ تو رب تعالی نے فرمایا اس میرے رب والی صفت پہ غور و فکر کرنا۔ میں نے ابراہیم سے اتنے امتحانات اس وجہ سے لیے تاکہ ابراہیم کو میں ایسا کامل اور مکمل انسان بنا دوں جو کہ محمد الرسول اللہ کا جد امجد بننے کے لائق ہو جائے، ہے نا؟
بڑے اعلیٰ تیگا کے لوگوں، دار التوحید و سنہ کے طلباء کرام، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے عشق محمد فقیر کی زبان سے سن لینا۔ گویا ابھی حضرت رسول کریم دنیا میں نہیں آئے، ان کے آنے سے کئی سال پہلے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں رسول اللہ کی آمد کا استقبال شروع کر دیا ہے نا، کہ میں ابراہیم کی تربیت کرنے لگا ہوں، اور کیوں کرنے لگا ہوں؟ اسی کی نسل سے جا کے میں نے محمد الرسول اللہ کو بھیجنا ہے، تاکہ ابراہیم کو میں اتنا لائق بنا دوں، ابراہیم کو میں اتنا کامل و مکمل، اتنا باعزت بنا دوں کہ محمد الرسول اللہ کا جد امجد بننے کے لائق ہو جائے۔ کہو سبحان، ہے نا بات؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب یہ ربوبیت کی صفت ہے نا، اب میرا جی وجدان کہتا ہے کہ میں ذرا اس ربوبیت کی صفت کو ذرا کھولوں۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، مولا، ہم ادنا سے مدرس لوگ ہیں، جس طرح وہاں ہم ایک بات کو دہراتے ہیں کہ تاکہ یاد ہو جائے، فقیر کا بیان میں بھی یہی انداز ہے، تاکہ کچھ دیر لگ جائے ایک ہی بات پہ لیکن سمجھ آ جائے وہ بات، ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، مولا تو نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، یہ ربوبیت کس کو کہا جاتا ہے؟ رب تعالی نے مجھے سمجھا دیا ہے، میرے بندے، ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کچھ دیر میں اسے چلنے کا سلیقہ سکھانے والا کون ہے؟ اور ایک مردہ انڈے سے چوزا جب باہر نکلتا ہے تو اس چوزے کو دانا چننے کا طریقہ سکھانے والا کون ہے؟ اور رب تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات القاء کی، ایک یا 2 دن کا چھوٹا سا بچہ، اسے پیٹ میں درد تو رونا، اسے اگر نیند نہیں آ رہی تو رونا، اسے بھوک لگی ہے تو رونا، اس کا کپڑے خراب ہو گئے تو رونا۔ اب میرے اعلیٰ کے لوگوں ذرا جملہ توجہ سے سن لینا، رب کس کو کہا جاتا ہے؟ بچہ مختلف تکلیفوں کی وجہ سے اظہار تو ایک طریقے میں کرتا ہے، کتنے طریقے میں؟ اظہار تو ایک طریقے میں بچہ کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو روئے گا، بھوک لگے تو بچہ کیا کرے گا؟ بولیے، بھوک لگے تو بچہ کیا کرے گا؟ اگر نیند نہیں آئی تو بچہ کیا کرے گا؟ اگر کسی تکلیف میں ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ اور اگر کپڑے خراب ہو گئے تو بچہ کیا کرے گا؟ تو پھر میرے اعلیٰ کے لوگوں اگلا جملہ میرا سننا، یہ ساری تکلیفوں میں بچے کا اظہار کا طریقہ تو ایک ہی ہے کہ بچہ روتا ہے، لیکن ماں کو اس کی تکلیف اور اس کی غرض اس رونے سے سمجھانے والا صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ کس نے ماں کو ایک سینس دی ہے کہ یہ اب رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کی کیا تکلیف ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ وہ رب ہے نا، اس نے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، اسے کہتے ہیں۔ اب میری بات سمجھ گئے آپ؟ جی، تو میں اصل موضوع پہ آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لیے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ نے ابراہیم کو کامل و مکمل انسان بنانا تھا۔ ربہ کا لفظ بتاتا ہے یہاں پہ، دیکھو نا قرآن کتنا گہرا سمندر ہے۔ ایک لفظ رب آیا جس سے حضرت ابراہیم کی ساری زندگی کے امتحانات کا مقصد سمجھ آ گیا۔ قرآن بڑا گہرا سمندر ہے، کاش کہ ہم اس کی گہرائی میں جانا ہمیں آ جائے۔ یقین جانیے، میں طلبہ کرام سے کہوں گا، میں بڑا گناہگار انسان ہوں، لیکن آپ کا استاذ ہوں، میرا 11واں سال ہے درس نظامی مجھے پڑھاتے ہوئے یہ والا، اگر میں اپنی تعلیمی سلسلے سے دیکھوں تو 13واں سال بنتا ہے میرا پڑھاتے ہوئے، لیکن میں آپ کو کہوں گا خدا را ادھر ادھر کی باتیں تقریروں میں نہ کیا کرو، قرآن کی ایک آیت لے کے 4 تفسیریں دیکھ لیا کرو، تمہاری گھنٹوں کی تقریریں تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سمجھیں آپ لوگ بات؟ اب ذرا دیکھیے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان رب تعالی نے کیوں لیا؟
تاکہ ابراہیم ایک کامل و مکمل انسان بن جائے۔ اب میرے اعلیٰ کے لوگوں ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے میری بات کو سننا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو مختلف تکلیفوں میں آزمایا، اور جب ہم نے اسے آزمایا تو وہ ابراہیم یہ نہیں کہ ہمارے امتحانوں کی مشقت کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گیا ہو، بلکہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان سارے امتحانوں میں 100% نمبر لے کے کامیاب و کامران ہو گیا ہے نا بات ہے نا؟ فَأَتَمَّهُنَّ 100% نمبر لے لیے ابراہیم نے۔ اب ذرا ایک بات سمجھنا، رب کس کو کہا جاتا ہے نا؟ رب پرورش کرنے والا، اور انسان کو کہاں سے کہاں گزار کے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی تربیت کیسے ہوئی ذرا سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا ابراہیم ذرا یہ تو بتانا کہ تجھے رب تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، یہ کیسے تجھے خلیل بنایا، تو کیسے خلیل بن گیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا فضلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ کے حوالے کیا تو میں خلیل اللہ بن گیا۔ اور فرمایا وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، میں نے اپنے لخت جگر کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تو خلیل اللہ بن گیا۔ اور فرمایا وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، میں نے اتنی ساری تکلیفوں اور مصیبتوں میں دل اللہ کی طرف متوجہ رکھا تو خلیل بن گیا۔ اور فرمایا وَمَالِي لِلضَّيْفَانِ، مجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا میں نے مہمانوں پہ خرچ کیا تو اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے نا۔ اب ان 4 چیزوں پہ میں کچھ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز کہ جس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل بنے، فرمایا بذلت نفسی للنیران، حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ وہ بت خانے میں گئے اور ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ لوگوں نے کہا پکڑو جی پکڑو، ایک نوجوان ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان جو پھرتا ہے اس میں بڑی اللہ کی توحید کے نعرے لگاتا ہے، رب تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کے بڑے نعرے لگاتا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم کو مقدمہ لے کے عدالت میں پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ اب جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، میرے جملے ذرا توجہ سے سننا، ابھی ابراہیم آگ میں گئے نہیں تو رب نے پہلے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب نے فرمایا اے نار ہو جا گلزار، اس لیے کہ آ رہا ہے تیرے اندر میرا پیارا یار، ہے نا۔ فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا اے آگ تو جتنی بھی گرم، ان لوگوں نے تجھے کتنے سال لگا کے گرم کیا، پھر ابراہیم کو کہاں پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینکا، کتنا اوپر پرندہ گزرتا ہے تو اسے اس آگ کی تپش پہنچتی ہے، یہ لوگ سارے خوش ہیں کہ ابراہیم آگ میں جانے لگا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے میرے بندو، میں جس وقت آگ کو گلزار بنانا چاہوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ لگ تو آگ رہی تھی لیکن ابراہیم جب آگ میں آئے تو اس آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا بستر بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ کہاں یاد آیا علامہ اقبال، واہ، کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ابھی اسے سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑی،
کوئی خطرہ نہیں اسے، اللہ کا آرڈر آیا چھلانگ لگا دی اس نے۔ اور علامہ اقبال پھر کہتا ہے عقل محو تماشائے بام ہے ابھی، عقل ابھی سوچ رہی تھی کہ آگ میں جانا چاہیے کہ نہیں، خلیل نے عقل سے بھی آگے نکل کے چھلانگ لگائی، کہا جس رب کا حکم ہے وہ رب اس کو گلزار بھی بنا سکتا ہے نا بات۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل امین آئے، کہنے لگے حل لک حاجت، ابراہیم کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے نا۔ حضرت ابراہیم نے کہا پیچھے ہو جا جبرائیل، میرا اور رب کا رابطہ ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اب تیری درمیان میں ضرورت نہیں، واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اشاعت التوحید و سنت کا طالب علم، ایک عقیدے کی بات سمجھانے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ کے سامنے اپنی نظریات، رب تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو پیش کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ پردوں کے پیچھے اور ہر ایک کی دلوں کی بھیدوں کو سننے اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبرائیل پیچھے ہو جا، تیری اب مجھے ضرورت نہیں، میں تیرا واسطہ درمیان میں نہیں ڈالوں گا، میں ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم نے کہا مولا آج توحید بھی تیری بیان کی، آگ بھی تیری بنائی ہوئی ہے، آیا بھی تیرے حکم سے ہوں، اب اس میں آنے کے بعد بھی میرے دل میں تیرے بارے میں کوئی شکوہ نہیں، پچھلی باتیں بھی تیری ماننے والا، یہ باتیں بھی تیری ماننے والا، مولا اب آگ میں آ گیا ہوں، اس آگ کو گلزار بنانے والا ہے تو صرف کون؟ بولو آگ کو گلزار بنانے والا کون ہے نا؟ ہاں پھر علامہ اقبال کا وہ شعر دل میں آتا ہے بار بار، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچ رہی تھی کہ اس آگ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن علامہ اقبال نے کیا منظر کشی کی کہ ابراہیم نے کہا عقل اپنی جگہ پہ رہے، میں تو رب کے حکم کا تابعدار ہوں، جاؤں گا آگ میں، چلے گئے، رب نے گلزار بنا دی۔ 2017 میں میں ترکی گیا تھا، پھر وہاں سے ہم شام کے علاقوں میں گئے تو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جس جگہ پہ حضرت ابراہیم کی آگ جلائی گئی تھی اور ڈالا گیا تھا، آج بھی اللہ نے اسے ایسا گلزار بنایا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے لطف آتا ہے، انسان کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہاں رب کے باغیوں نے آگ جلائی تھی، لگتا ہے یہ ازل سے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رب نے خوشگوار ماحول کو رکھا ہے۔ میں نے خود وہ جگہ دیکھی، اور پھر جن 2 ستونوں سے باندھ کے ابراہیم کو منجریق سے بھیجا تھا، ڈالا تھا آگ میں، اتنی تیز آگ تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے پھینکا تھا، تو وہ 2 ستون بھی میں نے دیکھے پہاڑ کے اوپر لگے ہوئے، تو وہ یہ منظر دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کی محبت دل میں بڑی مضبوط ہوتی ہے، اتنا بڑا خلیل اللہ ہے، رب کا دوست ہے، تو پھر خلیل بننا بھی تو بڑا مشکل ہے نا۔ فرمایا بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ کے حوالے کیا تو خلیل بنا، وولدی للقربان، میں نے اپنے لختے جگر کو قربانی کے لیے پیش کیا تو میں کیا بن گیا؟ اب مڈیالہ کے لوگوں قیامت تک آنے والی ہر عید الاضحیٰ کے موقع پہ کوئی غریب اور مسکین آدمی یا امیر آدمی، بڑا مالدار آدمی جو بھی قربانی کرے گا تو جانور ذبح، چونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یاد میں رب اسے بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا کیا کریں گے، ہے نا بات؟ کیونکہ بنیاد دیکھی جائے نا، یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا تھا، اب سمجھیے گا ذرا بات جی۔ فرمایا وقلبی للرحمن، میں نے ان ساری تکلیفوں میں، ساری مصیبتوں میں اپنے دل کو رب کی طرف متوجہ کر کے رکھا تو رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، کہو سبحان۔ اب اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، ذرا داد دے دینا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ میرا بھی آپ کا بھی جی۔ فرمایا وَمَا لِي لِلزَّيِّفَانِ،
میں نے اپنے سارا مال مہمانوں پہ خرچ کر دیا ہے تو میں رب کا خلیل بن گیا۔ میرے آلہ کے لوگوں، آج اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا، اس مال و دولت میں سے ان رب کے مہمانوں پہ خرچ کیا کرو، طلبا پہ رب اپنا خلیل اور دوست بنا لے گا۔ ہے نا بات؟ ابراہیم کی سنت کو ذرا اس انداز میں بھی زندہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ قربانی کرتے ہیں، یہ طلبا ضیوف الرحمان ہیں، یہ ہمارے پاس بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ان کی خدمت کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سمجھیے گا ذرا بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ایک 90 سال کا بوڑھا آگے، وہ اسلام کی تابعدار نہیں تھا، وہ رب کا نافرمان تھا۔ کھانا کھانے لگا تو ابراہیم نے کہا اٹھ جا تو رب کا نافرمان، میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے تو نہیں کھا سکتا۔ جب وہ بوڑھا 90 سال کا چلا گیا تو رب تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا ابراہیم 90 سال سے مجھے پتا ہے کہ یہ میرا نافرمان، میں نے کبھی بھی اس کا رزق بند نہیں کیا۔ ابراہیم آج تیرے پاس ایک دفعہ آیا تو تو نے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے۔ چل ابراہیم تخلقوا باخلاق اللہ، میری عادت اپناتے ہوئے اس بوڑھے کو بلا اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا، اور یہ لوگوں کو بتا دے کہ رب جب نوازنے لگتا ہے تو وہ ایمان کو نہیں صرف انسانیت کو دیکھ کے بھی نواز دیتا ہے نا بات؟ ہے نا؟ میری زندگی کا ایک مشن ذہن میں رکھیے گا، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن اللہ نے میرے دل میں ایک بات القاء کی، میں اسی پہ محنت کر رہا ہوں، اور ضروری نہیں کہ میرے اس ذہن کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ آپ کا اتفاق ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن چند باتیں میری زندگی کا یہی مشن ہے، کاش ہم ایک اچھے انسان بن جائیں۔ اگلی باتیں تو بعد کی ہیں نا، کوئی اہل حدیث بنے، دیوبندی بریلوی بنے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ کاش ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، اور اچھے انسان کے لیے اللہ کی توحید کا ہونا ضروری، رسول اللہ کی سیرت کا سنت کا ہونا ضروری، اور صحابہ کی سیرت کا ہونا ضروری، اور چوتھی چیز اچھا انسان بننے کے لیے اخلاص فی العمل کا ہونا ضروری۔ کوئی بھی عمل کرو یا اللہ تیری رضا کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دجال کا ذکر کیا، قیامت کے قریب دجال آئے گا، یہ معاملہ ہوگا، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے سوچا لوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤ یہاں پہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک اور تمہیں فتنہ نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑا دجال سے بڑا فتنہ۔ صحابہ پہلے ڈرے ہوئے تھے دجال کا فتنہ سن کے۔ اللہ کے محبوب بتائیے، فرمایا جو کوئی آدمی نماز پڑھے اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھے، کہ کوئی کہے کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، کتنے لمبے سجدے کرتا ہے، سن لو یہ ریاکاری سے کوئی عمل کرے انسان، دجال کے فتنے سے بڑھ کے یہ فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں جانور ذبح کرنے کی توفیق دے اپنی رضا کے لیے، یہ نہیں محلے میں دکھانے کے لیے میرا جانور بڑا ہے۔ بڑے بڑے جانور ذبح کرنے والے پیچھے پیچھے ہوں گے قیامت کے دن، باریک باریک چھوٹی چھوٹی بکریاں ذبح کرنے والے پہلے شاید اخلاص کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے تو رب کا قرآن کہتا ہے نا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اس گوشت کو بھی اللہ نے نہیں لینا، ان جانوروں کے خون کو بھی نہیں لینا۔ ذبح بڑا خون نکلا ہے جی، اللہ نے ان جانوروں کی طرف نظر نہیں کرنی، اللہ نے ذبح ہوتے وقت دیکھنا ہے تمہارے دل میں میں کتنا رہتا ہوں، تمہارے دل میں میں کتنا رہتا ہوں، میرا تقوی اور خوف تمہارے دل میں کتنا ہے، پھر قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ تو ہم عمل کرنے سے پہلے، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے فرمایا جا ابراہیم بوڑھے کو بلا، 90 سال کا بوڑھا ہے، مجھے بھی پتہ ہے میرا نافرمان ہے، خلاف ساتھ بیٹھ کے، وہ کیوں کہا تھا؟ ایمان تو تھا نہیں اس کے بعد، انسانیت کا درس دینے کے لیے، انسانیت سمجھانے کے لیے کہ انسانیت کی بنیاد پہ ہم نے لوگوں سے محبت رکھنی ہے۔ اور یہ ایک دفعہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات کو سویا، آپ نے اپنے گھر کا بستر دیا، بستر رات کو خراب ہو گیا، ڈر کے بھاگ گیا کہ مسلمانوں کا نبی ہے، سردار ہے، یہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کے گھر کا بستر ہم سے خراب ہو گیا، بھاگ گیا، صبح بھول گیا، تلوار رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ڈرتا ڈرتا واپس آیا، آ کے دیکھا رسول اللہ نبوت کے ہاتھوں سے اس کا خراب کیا ہوا بستر دھو رہے ہیں، اور وہیں پہ یہ دیکھ کے کہ یار اتنا
رسول اللہ انسانیت پہ نظر کرتے ہوئے مجھ یہودی سے ایک بستر خراب ہوا اور اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، رسول اللہ کا یہ عادت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ہم بھی اگر آج انسانیت کی بنیاد پہ کسی سے او خدا را میرے دل کی میرا کبھی مزاج سمجھے نا آپ لوگ، بڑا چھوٹا آدمی ہوں، کسی پہ اٹیک نہ کیا کرو، فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے، بس انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے تعاون کیا کرو۔ ہاں کوئی ایسا ہو جو رب کا بہت ہی نافرمان ہو، جس سے ہمارے اسلام پہ داغ پڑتا ہو، ایسے بندے سے تعاون نہ کریں، ورنہ شاید انسانیت کا پیار جب ہم دل میں رکھیں گے، اس اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگ اسلام میں آ جائیں گے۔ میں ایک دفعہ لاہور بہت بڑے ایک رائل پام ہوٹل میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں مجھے بھی دعوت تھی، تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں جمع تھے، مسلک دیوبند کے سید بڑے سارے لوگ جمع تھے، اہل حدیث سے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک ان کے ہیں وہ بھی جمع تھے، اور اسی طرح شیعہ بھی تھے، بریلوی بھی تھے۔ ایک بیان کرنے والے نے زبردست بیان کیا، مجھے بھی وہاں بیان کا موقع ملا، امن کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا۔ کہا، وہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو فتح کیا تلوار سے۔ حیران کر دیا اس نے یہ بات کر کے، ہر ایک چونک گیا، یہ کیا بات کر دی؟ کہنے لگا لیکن تلوار لوہے اور پتل کی نہیں تھی، محمد الرسول اللہ کے اخلاق کی تلوار تھی۔ اخلاق کی تلوار ایسی ایسی قلم کاٹ دیتی ہے، ایسا ایسا بندے کو تراش کے رکھ دیتی ہے کہ بندہ اچھا اور سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان اگر اپنے اخلاق اچھے کر لیں، ہم کئی کافروں کو متاثر کر کے اسلام میں لا سکتے ہیں۔ کاش ہم پہلے خود تو سیدھے ہو جائیں، دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے والے اپنے نظروں میں جھکا کے دیکھو۔ یقین جانیے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بڑی ڈر کے بات کرتا ہوں، کچھ عرصے سے اللہ نے یہ ہمیں سبق دیا، اور میری اپنی کیفیت کے میرے لیے غیبت کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ کسی کو کیا کہیں، ہم اپنی فکر کریں، قیامت کے دن کوئی کسی کا جواب نہیں دے گا، ہر ایک اپنا نامہ اعمال لے کے رب کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کس بنیاد پہ بابے کو بلایا تھا، بوڑھے کو؟ انسانیت کی بنیاد پہ۔ آؤ میرے رب بھی تمہیں کھلاتا ہے، میں اس کا خلیل بھی تمہیں کھلاؤں گا ساتھ بٹھا کے، ہے نا بات؟ اب وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اگر تھک گئے ہیں تو بحث کر دیتے ہیں جی ویسے میں کرنا کوئی نہیں پاؤں، تو کہہ بھی دیو کیونکہ میں نے ابو جی پونے تک کہہ کے گئے انشاءاللہ۔ اچھا جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بہت سارے امتحانات میں آزمائے۔ پہلا امتحان یہ لیا کہ گھر میں اپنے باپ سے ٹاکرا ہو گیا، ہے نا؟ باپ سے ٹاکرا ہو گیا۔ کیسا ٹاکرا ہوا؟ باپ کافر، یہ اللہ کا فرما بردار، اور گھر سے نکال دیا۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، انہ کان بی حفیا۔ اللہ بڑا دلوں کی باتیں سننے والا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، خدا را کسی سے ایسا معاملہ نہ کیا کرو کہ دل سے آہ نکل جائے۔ کیوں؟ انہو کان بی حفیہ کا معنی اگر میں گرامر میں ڈوب کے کروں تو معنی یہ ہے لوگوں، رب دلوں کی آہوں کو بڑا جلدی سننے والا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھایا کرو، زبان کو خدا را کنٹرول میں رکھا کرو، خدا بڑا راضی ہوتا ہے ان باتوں سے۔ میرا اپنا چونکہ یہ مزاج ہے، وہ گزر گئے وقت وہ جب لوگ برداشت کرتے تھے، نہ ہم برداشت کرتے ہیں نہ کوئی اور برداشت کرتا ہے۔ انسانیت پہ نظر رکھتے ہوئے اسلام پہ عمل کریں تاکہ ہمیں دیکھ کے کفر ہمارا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور میں اپنی زندگی کا ایک مشن اور ہدف بیان کرتا ہوں۔ مجھے اللہ نے ایک ذاتی سٹیج دیا، صدیق اکبر مسجد، میرے پاس ہر مکتب فکر کے لوگ وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے ابھی مجمع کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ بھی اتنا مجمع نہیں ہے، لیکن ان کا ذہن بنا دیا میں نے کہ کفر یہ نہیں دیکھتا یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ کفر اسلام پہ اٹیک اس وجہ سے کرتا ہے یہ سارے مسلمان محمد کے غلام ہیں، وہ اس وجہ سے اٹیک کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے سچا انسان اسلام کے دائرے میں رکھ کے بنائیں، اور پھر ہم کفر کو اپنے آپ سے متاثر کریں کہ ہم ایسے انسان ہیں، ہم ایسے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا، مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام دیکھا آج کوئی سستی تو نہیں ہو رہی ہمارے عمل کے اندر جس وجہ سے ہم فتح نہیں پا رہے کافروں پہ۔ اچھا، جنگ کی وجہ سے مسواک رہ رہی ہے ہماری۔ صحابہ نے مسواک کرنا شروع کی، کافروں نے دور سے دیکھا،
اوے مسلمان پہلے تلوار چلاتے تھے، آج پتہ نہیں اپنے دنداں نو تیز کر رہے ہیں، آج ساڑی خیر نہیں، آج ہماری خیر نہیں. یہ سچا واقعہ حدیث سیرت کی روشنی سے سنا رہا ہوں. آج ہماری خیر نہیں. ایک سنت پہ عمل کیا اور قلعہ فتح کر کے رکھ دیا صحابہ نے. آج ہم سے کیوں نہیں مسلمان ہو رہے یہ کافر لوگ؟ ہم مسلمانوں سے متاثر، اور مسلمان کافروں سے متاثر ہوتا ہے. چست لباس پہنتا ہے، وجود کے خد و خال نظر آتے ہیں، اور عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ لیتا ہے، عورت مرد کا لباس پہن لیتی ہے. کیوں ہم کافروں سے متاثر ہوتے ہیں؟ کافر ہم سے متاثر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے محمد کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ کی سیرت کو چھوڑ دیا ہے. جب ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں گے، صحابہ کی سیرت پہ عمل کریں گے، ہم وہ لوگ ہیں چلتے گلیوں میں جائیں گے، کافر ہم سے متاثر ہو کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کاش کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں. دلوں میں غیبت، چغلیاں، کھوٹ، کینہ رکھنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتی. دلوں کو یوں صاف کر دو اور ایمان کے نور سے منور کر دو. یقین جانیے ہم مانگیں گے دنیا میں رب سے، رب فوراً اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے. آج ملکی حالات کیوں خراب ہو چکے ہیں؟ نہ کہو شہباز شریف ایسا، عمران خان، کوئی وہ ایسا نہیں. ان کے عمل اپنے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. ہم ٹھیک نہیں ہیں، صحیح کہتا ہوں، بڑی ڈاڑھ سخت بات کہہ رہا ہوں. ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم اچھے انسان نہیں ہیں، جس وجہ سے ہمیں اللہ نے حکمران اچھے نہیں عطا کیے. سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ اچھا انسان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ؟ اور اچھا انسان بننے کے لیے 4 چیزیں فقیر کی زبان سے یاد کر لو. پہلی چیز، اچھا انسان بننے کے لیے رب کی توحید کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا ضروری ہے؟ دوسرے نمبر پہ محمد الرسول اللہ کی سنت کا ہونا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ کی سیرت کا ہونا ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو کس کی رضا کے لیے کریں گے. جب یہ 4 چیزیں ہمارے دل میں آ گئیں، ایک خوبصورت انسان بن جائیں گے. پھر ہمارے چہرے، وہ شقیق بلخی رحم اللہ غالباً ایک بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا جتنی محنت تم چہرے کی خوبصورتی پہ کرتے ہو جس پہ لوگوں کی نظر ہوتی ہے، دل کی خوبصورتی پہ محنت کیوں نہیں کرتے جس پہ خدا کی نظر ہوتی ہے نا؟ دل کی خوبصورتی پہ محنت کرو نا، تاکہ جس پہ، یہی تو میں کہہ رہا تھا، قربانی کا یہی فلسفہ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. رب نے یہ دیکھنا ہے تمہارے دلوں میں میں کتنا رہتا ہوں، تمہارے دلوں میں میں کتنا رہتا. اب ذرا مختصر کرتے ہیں، ذرا سنیے گا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا. یہ کلمات سے مراد، بعض لوگوں نے قرآن کی 30 چیزیں مراد لی ہیں. اب وقت کام ہے. 10 چیزیں سورہ توبہ میں التائبون العابدون، اور 10 چیزیں سورہ احزاب کے اندر ان المسلمین والمسلمات، اور 10 چیزیں سورہ مومنین کے شروع میں قد افلح المؤمنون. بعض لوگوں نے کلمات سے یہ چیزیں مراد لی ہیں کہ اللہ نے یوں امتحان نہیں، جس طرح مدارس اور کالج یونیورسٹیوں اور سکولوں میں امتحان ہوتے ہیں، بلکہ تربیت کرنا مقصد تھا. ابراہیم کو صبر اور یقین سکھانا مقصد تھا ان چیزوں کے ذریعے. اور لیکن اور بھی امتحانات آئے. پہلا امتحان یہ آیا کہ گھر میں اپنے باپ سے ان کا ٹاکرا ہو گیا. دوسرا امتحان یہ آیا کہ نمرود کے ساتھ ان کا مقابلہ آ گیا. جب نمرود سے مقابلہ آیا تو منڈیالہ کے لوگوں، اگلی کہانی بڑی دردناک، دلوں کو چیر دینے والی کہانی. حضرت ابراہیم نے ابھی یہ 2 امتحان کامیاب ہوئے. رب نے فرمایا چلو اپنے آبائی علاقے سے نکل کے ملک شام میں چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ رب تعالیٰ نے اگلے امتحان میں ڈالا. فرمایا ابراہیم یہ جبرائیل آ گیا ہے، اس کی رہنمائی میں ایک اور جگہ پہ تمہیں جانا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کے ساتھ ساتھ چلے. جہاں کوئی سبزہ آتا تو ابراہیم کہتے اے جبرائیل یہاں پہ ٹھہرنے دو. حضرت جبرائیل کہتے نہیں خلیل اللہ، یہ آپ کی جگہ نہیں، بلکہ ایک جگہ پہ گئے جہاں پہ ریگستان، بالکل چٹیل پہاڑ، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. فرمایا یہ تمہاری جگہ ہے. ابھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ پھر اگلا امتحان. رب نے فرمایا ابراہیم چلو اپنی بیوی بچے کو یہاں رہنے دو اور تم واپس پھر ملک شام میں چلے جاؤ. کتنے امتحانات ہیں.
اور جب حضرت ابراہیم وہاں سے واپس نکلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہنچ کے دیکھا کہ اب بیوی مجھے نظر نہیں آ رہی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ہاتھ اٹھایا، فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ کہو سبحان اللہ۔ واقعتاً گرمی بہت ہے لیکن میرے لیے بھی بہت ہے، بولنا مشکل، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، مولا یہاں ظاہری طور پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن مولا اس جگہ کو آباد کر دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کر صرف اپنا ایک نیک عابد انسان بنا لینا۔ یہ بھی ایک انسان کو نظر ہونی چاہیے۔ آج کل بڑی وصیتیں ہوتی ہیں، فلاں مال فلاں کو جائیداد تک نہیں، کبھی یہ بھی سوچا کس نے نصیحت کی ہے بیٹا زندگی میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ کون کہتا ہے؟ بہت سارے کم لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ مولا تو نے اولاد تو عطا کر دی، امتحان سے امتحان چلتے آ رہے، لیکن مولا تو اس سے دعا مانگتا ہوں ان کا عقیدہ بھی درست کر دے اور ان کا عمل بھی درست کر دے کہ انہیں پکا نمازی بنا دینا، ہے نا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، میں جب حضرت ابراہیم چلے گئے نا واپس شام میں، بیوی بچے پھر کچھ عرصے بعد چکر لگاتے تھے، آتے تھے۔ ایک مرتبہ آئے تو ابراہیم بڑے ہو چکے تھے، اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تیر بنا رہے ہیں، دور سے دیکھا ابا جی آ گئے، وہ اسماعیل کھڑا ہو گیا باپ کے استقبال میں۔ یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، جب ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، بیٹا اور ماں یہاں پہ تھے، اور باپ آیا تو بیٹا باپ کے استقبال میں اور احترام میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ یہ تربیت ماں نے تربیت کی تھی۔ یہ بڑی سخت بات، آج اولاد کے دل میں اگر باپ کی اہمیت نہیں تو ماں قصوروار ہے۔ ماں کا حق ہے کہ بچوں کے دلوں میں باپ کی عظمت کو بٹھائے۔ ابراہیم تو وہاں نہیں تھے، وہ تو ملک شام میں تھے، لیکن اس اسماعیل کے دل میں ابراہیم کی عظمت بٹھائی ان کی ماں ہاجرہ نے تھی کہ تیرا باپ ہے، آئے گا اس کا استقبال کرنا، اس کا احترام کرنا، ادب میں اور احترام میں کھڑے ہو جانا۔ تو یہ کس کا حق ہے؟ ماں کا حق ہے۔ معلومات تربیت اولاد کی سب سے پہلا حق ماں کا ہے، وہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ باپ کی باتیں اولاد تب مانتی ہے جب ماں پہلے ان کو باپ کی عظمت دل میں بٹھائے گی۔ جی اگر میری مائیں بہنیں اوپر بات سن رہی ہیں، جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ سن رہی ہیں، اس بات کو پلے باندھو، آپ لوگ بھی گھروں میں جا کے بات سمجھاؤ۔ قرآن کے اس حصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل استقبال میں کھڑے ہو گئے، انہیں کس نے بتایا یہ تیرا باپ ہے؟ ان کے دل میں کس نے بات بٹھائی تھی کہ اس کا احترام کرنا؟ وہ ماں نے بٹھائی تھی۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے اولاد کے دل میں باپ کی عظمت بٹھانا۔ بات سمجھ لینا۔ اب ذرا سمجھیے گا، بات آگے چلتے ہیں جی۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات میں آزمایا، اور پھر چلتے چلتے ایک امتحان یہ قرآن کہتا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جب رب نے آپ کو اور حکم کیے تو آپ پیچھے نہیں ہٹے، میں تو آپ کا ایسا فرما بردار ہوں، میری تو ماں نے ایسی تربیت کی، میری وجہ سے آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ بات سمجھنے والی، میری وجہ سے آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان مجھے ایسا پاؤ گے اف تک نہیں کروں گا۔ پھر یہاں پہ ایک بات سمجھا دوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ہے، پھر عید کے موقع پہ بیان سنیں گے۔ بڑی ایک ضعیف روایت ہے،
وہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنے لگے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میری ٹانگیں باندھ دینا، کہیں میری ٹانگ آپ کو نہ لگ جائے، ابا جان میرا منہ پھیر دینا، میرے چہرے کا حسن دیکھ کے کہیں آپ اس حکم کی تعمیل میں دیر نہ لگا دیں، ابا جان۔ سب ضعیف روایتیں ہیں، سب ضعیف روایت۔ کیوں؟ صحیح روایت وہ ہوتی ہے جو قرآن سے نہ ٹکرائے۔ قرآن کا انداز کہتا ہے کہ بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے بے صبری نظر آتی ہوگی، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوگا، سب کام آسانی سے تم ذبح کرنے والے بنو۔ اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہے نا۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، بیٹوں کو چاہیے کہ باپ کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے لگے۔ اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی؟ مائی ہاجرہ نے کی تھی نا۔ انہوں نے کہا تھا تربیت باپ کی باتیں مانتے ہیں، تبھی تو پھر جب باپ نے کہا میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ بیٹے نے کہا ابا میری وجہ سے تیری عزت پہ حرف نہیں آئے گا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہاں چند باتیں اب میں سمجھانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا، کوئی بات نہیں، میں بھی کہیں سال دو کے بعد آپ کو جمعہ سنا رہا ہوں، تو اگر 5 منٹ اوپر ہو گیا آپ تنگ تو نہیں پڑیں گے انشاءاللہ العزیز، بات سمجھیے گا۔ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، وہاں کون سا لفظ بولا؟ یا بنیا، ویسے بیٹے کو کہتے ہیں ابن، اور کہا جائے ابنی میرا بیٹا، لیکن جس وقت باپ کا بیٹے سے پیار ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور باپ کو کہا جاتا ہے اب، اور ویسے کہا جائے گا ابتی، میرا باپ ابتی، لیکن جب بیٹے کو باپ سے پیار ہو نا تو وہ کہے گا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے۔ یہاں ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، اس بنیاد پہ ذرا سمجھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پیار کا اظہار کیا، کیا کہا؟ اے میرے بیٹے یا بنیا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے ساتھ میرا پیار تو بہت۔ اور بیٹا کہنے لگا یا ابت، اے میرے ابا جان تجھے مجھ سے بڑا پیار تو پیار مجھے بھی آپ سے بہت، لیکن جب باپ بیٹے کا آپس میں پیار جتنا بھی ہو جائے، جہاں رب کا حکم آ جائے تو دونوں کو جھک جانا چاہیے، دونوں کو جھک۔ بات اگلی کر، نتیجہ آگے ہے، ذرا سنیے گا۔ بیٹے کو باپ سے بڑا پیار، بولیے، بیٹے کو باپ سے بڑا پیار، باپ کو بیٹے سے بڑا پیار، لیکن جہاں رب کا حکم آ جائے تو دونوں کو جھک جانا چاہیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے آپس میں رب کے حکم کے سامنے جھک جائیں تو صورت یہ بنتی ہے قیامت تک آنے والی ہر عید الاضحیٰ پہ باپ بیٹے کی یاد تازہ ہوتی ہے نا بات۔ پھر رب یوں منظر دکھا دیتے ہیں کہ بڑا پیار ہو اولاد کا، لیکن میرے حکموں کے سامنے اپنے پیار کو دبا کے میری محبت کو ترجیح دو، ایسا بدلہ دوں گا کہ تمہاری میں یادوں کو تمہارے مرنے کے بعد بھی تازہ رکھوں گا، ہے نا بات، تمہاری یادوں کو تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی تازہ رکھوں گا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنے جانور ذبح ہو گئے، مستشرقین ہے نا، مستشرقین کہتے ہیں کہ جو اسلام کو سیکھنے کے بعد پھر اسلام کو ہی کمزور کرتے ہیں۔ مستشرقین کہتے ہیں دیکھو جی اتنے جانور ذبح ہو جائیں گے، نسل کشی ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا ایسے۔ انہیں کیا پتا کہ ایک کنویں سے جتنا پانی نکالو اتنا پانی پیچھے سے اور آتا ہے نا۔ اگر کنویں سے پانی نکالنا بند کر دو، موٹر چلانا بند کر دو، پانی بھی بیٹھ جاتا ہے۔ جتنے ذبح کرو گے رب اتنے عطا کرے گا، ہے نا۔ انہیں کیا پتا اسلام میں کیا نورانیت اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور اگلی بات پھر کہتے ہیں جی جانوروں پہ کتنا ظلم، ایک دن میں 3 دنوں میں ہزاروں لاکھوں جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں پھیر دیتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا یہ مستشرقین ملحدین، کہ اتنے جانوروں کی گردن ظلم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے سب سے آسان برداشت کا ذریعہ جانوروں کے لیے ذبح کرنا ہے، انہیں ذبح کرو آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں،
کسی جانور کو گولی مارو گے وہ مشکل سے برداشت کرے گا ذبح. پھر کہتے ہیں جی اچھا جانوروں کے لیے تو ذبح ہو گیا، انسانوں بھی ذبح کر دیا کرو. انسانوں کو اس لیے ذبح نہیں کرنا، اور انسانوں کی موت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا کہ اصول ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت آئے گا ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگی. شاید اگر انسان کو ذبح کر دیتا آخری وقت میں کچھ تاخیر ہو جاتی. رب نے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کہا انسانوں کی موت میرے پاس رہنے دو، جانوروں کی موت تم ذبح کر کے کرو، نہ انہیں تکلیف ہوگی تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا. آخر میں ہمارے محترم خورشید صاحب بزرگ گزرے ہیں، ان کی گھر والی اس دنیا سے پچھلے اسی ہفتے کے دوران رخصت ہوئی. بھائی شاہد صاحب کی ساس صاحبہ تھیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑی تکلیف کاٹی انہوں نے. اور اس کے بعد ابو جی کا آج گجرانوالا ڈی سی روڈ پہ جامعہ حقانیہ میں بیان تھا، جمعہ پڑھانا تھا، وہ وہاں پہ ہیں. آج سوال و جواب کی نشست بھی نہیں ہوگی. اور تیسری بات کہ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو ہم نے قربانی کے عنوان پہ ایک سیمینار رکھا ہے، جس پہ مفتی انعام الرحمان صاحب چھوٹے بھائی بڑے لائق ہیں ماشاءاللہ، وہ بڑی مدلل گفتگو کریں گے. اور اگر کوئی آدمی سوال کرنا چاہے قربانی کے متعلق تو بول کے نہیں، لکھ کے اگر کوئی پرچی دے گا تو اس کا وہ جواب بھی دیں گے. تو آپ سب لوگوں سے میں وعدہ نہیں، مسجد میں بیٹھ کے ارادہ کریں انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ بہت ساری قربانی کی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. آپ لوگ ضرور شرکت کریں، بڑا مفصل وہ بیان کریں گے. سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی انشاءاللہ. ان کی ہم سے چھوٹے ہیں لیکن اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور اسی طرح ایک ہمارے دیوبندیت کے بڑے نعت خوان ہیں فیصل بلال حسان، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ بھی پہلے آپ کو چند نظمیں نعتیں سنائیں گے، ماحول بنا کے پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. آج کافی عرصے کے بعد مجھے جمعہ پڑھانے کا یہاں بیان کا موقع ملا. آپ کی توجہ سے اللہ نے میری بھی شرح صدر فرمایا، میرا بھی دل لگ گیا. ابھی شاید آپ کے مزاج اور رہتا تو میں اور بھی بیان کرتا، لیکن چونکہ وقت ہے، کئی لوگوں کے مصروفیات ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.